صلی علی محمد وآل محمد. گھبرے نہیں بیٹھے آپ. کہانی قصہ تو مجھے آتا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور پھر سید بھی ہوں، تو کوشش کرتا ہوں کہ ذمہ داری کے ساتھ اس ممبر پہ چند باتیں کی جائیں. اور یاد رکھنا اس ممبر کا ہدف یہ ہے کہ اس ممبر پر یا اللہ کا قرآن پڑھا جائے یا 14 کا فرمان پڑھا جائے. مومنین کرام یاد رکھنا کتنے لوگوں نے کام کیے، کتنا لوگوں نے دنیا کو آل محمد کے خلاف کیا. 70,000 ممبر لگے جن ممبروں سے علی پہ سب ہوتا رہا. کتنی حکومتیں لگیں، کتنے اقتدار والے لگے، کتنے بڑے بڑے سورما آئے، لیکن الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے سعادت نصیب ہو رہی ہے، علی کو مٹانے والے، اولاد علی کو ختم کرنے والے، علی والوں کو جھکانے والے مٹ گئے، اپنی جہنمی قبروں کا ایندھن بن گئے. علی بھی زندہ ہے اور علی والے بھی زندہ ہیں، علی کا مکتب بھی زندہ ہے، علی کا کردار بھی زندہ ہے، علی کی سیرت بھی زندہ ہے. تاریخ اس بات پہ شاہد ہے. 70,000 ممبر حاکم شام کے زمانے میں جن پہ علی پہ سب و شتم ہوتا تھا، جو گالیاں بکتے تھے، لیکن خدا کی قسم نہ ممبر رہے نہ ممبر والے رہے. علی تو کل بھی زندہ تھا، علی تو آج بھی زندہ ہے. اس لیے کہ مومنین کرام علی ایک شخص کا نام نہیں ہے، علی ایک کردار کا نام ہے، علی ایک سیرت کا نام ہے، علی ایک گفتار کا نام ہے، علی ایک راستے کا نام ہے. یہ جو قرآن کی سورہ الحمد پڑھتے ہو نا اور اس میں اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. جب میرے مولا علی سے پوچھا گیا یا علی وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے، فرمایا انا صراط المستقیم، وہ سیدھا راستہ مجھ علی حیدر کرار کا راستہ ہے. یا علی یا علی یعنی حق کا راستہ ہے، یعنی نیکی کا راستہ ہے، یعنی پاکیزگی کا راستہ ہے، یعنی علم کا راستہ ہے، یعنی عمل کا راستہ ہے، یعنی طہارت کا راستہ ہے، یعنی دین کا راستہ ہے، یعنی حلال کا راستہ ہے. نماز کا راستہ علی کا راستہ ہے، روزے کا راستہ علی، ناراض ہوں دے پہ ہو میرا خیال ہے، روزے کا راستہ علی کا راستہ ہے، علم کا راستہ علی کا راستہ ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے سورما ہیں، کہاں گئے ہیں وہ اسلام کی تقدیروں کی باتیں کرنے والے، کہاں گئے ہیں وہ اسلام کے بڑے بڑے ٹھیکیدار. کیا بیت المقدس فقط شیعوں کا ہے؟ کیا بیت المقدس فقط خامنائی کا ہے؟ کیا بیت المقدس فقط حسن نصر اللہ کا تھا؟ نہیں، سب مسلمانوں کا ہے. ہر کسی کو احترام بیت المقدس یاد ہونا چاہیے، ہر کسی کے لیے قرآن میں ذکر ہوا ہے. لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، کہاں گئے وہ دین کے بڑے بڑے ٹھیکیدار؟ کہاں گئے وہ دین کی بڑی بڑی باتیں کرنے والے؟ الحمدللہ آج اگر بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور دفاع اسلام کے لیے کوئی شہید ہو رہا ہے تو علی کا بیٹا ہو رہا ہے، زہرا کی نسل ہو رہی ہے. آج اگر دنیا کے اندر کسی نے اسلام کے چہرے کو دنیا تک پہنچایا ہے تو وہ آل محمد کے ماننے والوں نے پہنچایا ہے، جن کے لبوں سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ. وگرنہ عربوں کی حالت تو تم دیکھ لو نا، وہ تو جا کر امریکہ کی گودوں میں بیٹھ چکے ہیں، وہ تو اسرائیل کی گودوں میں بیٹھنے والے ہیں. ہاں الحمدللہ مجھے کہتے ہوئے فخر نصیب ہو رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی گودوں میں بیٹھنے والے کلمہ گو، کلمے کی توہین کرنے والے اور ہیں، کلمے کی لاج رکھنے والے اور ہیں. اسلام کی بقا کی بات کرنے والے. میں کہا کرتا ہوں کتنا عجب لگتا ہے جب کسی شخص نے کہا تھا ہم پاکستان میں انقلاب لائیں گے تو کسی صحافی نے کہا تھا صاحب آپ کس کے خلاف لڑیں گے؟ کہا ہم امریکہ کے خلاف لڑیں گے. کہا صاحب آپ کا بیٹا تو امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، آپ کی بیٹی تو نیو یارک میں پڑھتی ہے، آپ کیسے لڑیں گے امریکہ کے خلاف؟ ہاں امریکہ کے خلاف لڑے گا، اسرائیل کے خلاف لڑے گا، یہود و ہنود کے خلاف وہ لڑے گا،
ہوگا جس نے بیٹوں کا لاشا اٹھایا ہو، جس نے بھائیوں کا لاشا اٹھایا ہو، جس کے ساتھ اس کی بیٹی قربان ہوئی ہو، جس کے ساتھ اس کا گھر لوٹا ہو، جس نے کربلا کو سمجھا ہو، کربلا پہ عمل کیا ہو اور دنیا کو بتایا ہو۔ یہود و ہنود، یاد رکھنا وہ کمال تمہاری زندگی میں نہیں ہوگا جو حسن نصر اللہ کی شہادت میں ہوگا، جو عباس موسوی کی شہادت میں ہوگا، جو ابراہیم رئیسی کی شہادت میں ہوگا، جو قاسم سلیمانی کی شہادت میں ہوگا۔ آج دنیا کیوں یرک رہی ہے؟ کتنے بڑے بڑے تیلوں سے مالا مال عرب کے ممالک پڑے ہوئے ہیں، کہاں ہے غیرت اسلامی؟ کتنے بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار پڑے ہوئے ہیں، کہاں ہے غیرت ایمانی؟ لیکن الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے سعادت نصیب ہو رہی ہے، ہاں اگر غیرت ایمانی کا، ہاں اگر غیرت اسلامی کا کوئی عملی ثبوت دے رہا ہے تو وہ علی ولی اللہ پڑھنے والا دے رہا ہے، وہ لبیک یا حسین کہنے والا دے رہا ہے، وہ 12ویں کا منتظر دے رہا ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کو دنیا ملی ہے، دین نہیں ملا ہے۔ ہم علی والے وہ ہیں جن کو دین ملا ہے تو دین کے گھر والوں سے ملا ہے، آل البیت سے ملا ہے، اس گھر سے ملا ہے جو مرکز دین تھا، جو محور دین تھا، جو راہ دین تھا، جس نے فقط دین بتایا نہیں ہے، دین بچایا ہے۔ یاد رکھنا علی والو، دین بتانا اور ہے، دین بچانا اور ہے، قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن بچانا اور ہے۔ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر لنگر کھا کر، نیازیں کھا کر، روٹی بکرے ٹکڑے کھا کر قرآن پڑھنا اور ہے، نو کے سنا پہ چڑھ کے قرآن پڑھنا اور ہے۔ یہ کمال مکتب اہل، ناراض تو نہیں ہوگے میرا؟ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ جو کہ یہ بھی تو ایک نا انصافی ہوتی ہے، کتنا بندہ لمبا سفر کیا کر کے آئے اور کہا جائے کہ مولانا صاحب آدھا گھنٹہ بس پڑھنا، لیکن بہرحال ہر کسی کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میں 2-4 جملے اور عرض کر دوں، آپ تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ تو مومنین کرام ذرا توجہ رکھیے گا، حالات اس وقت بدل رہے ہیں۔ الحمدللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ امام زمان کا ظہور قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کے فاسق، یہ جوج و مجوج کی نسلیں یہ پروان چڑھ رہی ہیں۔ یاد رکھنا یہ حسن نصر اللہ کا خون انشاءاللہ رنگ لائے گا اور غیرت انسانی۔ الحمدللہ میں کہا کرتا ہوں تشیع کا کتنا خوبصورت چہرہ ہے جو سید بزرگوار نے دنیا کے سامنے روشن کیا ہے۔ کل تک جو لوگ ہمیں مسلمان نہیں کہتے تھے آج چوکوں پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اسلام کا سپاہی حسن نصر اللہ تھا، ایمان کا سپاہی حسن نصر اللہ تھا، دین کی صحیح تصویر حسن نصر اللہ تھا۔ اس لیے کہ یاد رکھنا جنہوں نے شیعوں کو کافر کہہ کر اسلام کے اندر درار ڈالی ہے وہ اور ہیں، جنہوں نے سنیوں کو بھائی کہا ہے وہ اور ہے، جنہوں نے اسلام کے 2 بازو قرار دیے، ایک کا نام اہل سنت رکھا ہے، ایک کا نام اہل تشیع رکھا ہے، ان کا معیار اور ہے، ان کا اخلاق اور ہے۔ جنہوں نے گستاخ رسول کے خلاف سب سے پہلے علم بلند کیا تھا، جس کو میں نے یہ بدھ شکن نے کہا تھا کہ سلیمان رشدی واجب القتل ہے، دنیا کا کوئی باشندہ کوئی کلمہ گو اسے قتل کر کے آ جائے، اس کی جان کی حفاظت بھی میں کروں گا، اس کی عزت کی حفاظت بھی میں کروں گا، اس کے مال کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ کیا اور مسلمان نہ تھے؟ کتنی تاریخیں نکلتی ہیں، ختم نبوت پہ فلاں کو مار دیں گے، جھوٹا لوگوں کو مارنا اور ہے، سچ کی جنگ لڑنا اور ہے۔ ایک بندہ زبان سے انکار کر رہا ہے کہ میں رسول کے مخالف نہیں ہوں، تم جا کر اسے جلا دو، اسے جا کر قتل کر دو، یہ اور بات ہے۔ اسلام سلیمان رشدی جیسے ملعون یہودی صفت شخص کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا یہ کل بھی حسینیوں کا کام تھا، یہ آج بھی حسینیوں کا۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔
اللہم صلی علی محمد وآل، گھبرائے سنی بیٹھے میری باتوں سے، سارے مل کر پوری طاقت کے ساتھ یہود و حنود کے خاتمے کے لیے اور ہر دشمن مصطفیٰ آل مصطفیٰ کے دشمن کے خاتمے کے لیے بلند تر صلوات محمد وآل۔ میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، اور میرے مومن بھائیوں قرآن کے منشور کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب خمینی بت شکن نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ یہ واجب القتل ہے، حضرت آیت اللہ رفسنجانی جو صدر ایران بھی رہے، انہوں نے آ کر کہا تھا آقا آپ کا یہ فتویٰ بڑا سخت ہے، اسے واپس لے لیجئے۔ کہا کیوں واپس لے جوں؟ آقا وہ ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے، وہ کسی ملک میں چھپا بیٹھا ہے۔ آقا یہ فتویٰ انٹرنیشنل اصولوں کے خلاف ہے، یہ عالمی اصولوں کے خلاف ہے۔ رفسنجانی اگر خمینی یہ فتویٰ واپس نہ لے تو کیا نقصان ہوگا؟ آقا ایران پہ حملہ ہو سکتا ہے، ایران تباہ ہو سکتا ہے، ایران ختم ہو سکتا ہے۔ سنو گے عزت رسول کیا ہے، عزت مصطفیٰ کیا ہے؟ خمینی بت شکن فرزند حسین نے کہا تھا اے رفسنجانی جاؤ، ایران تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے رسول کی عزت سب سے زیادہ پیار۔ مجھے رسول اللہ کی عزت سب سے زیادہ پیاری ہے، لہذا یاد رکھنا آج اس شہید رائے حق کی شہادت، یہ دنیا کے، میں نہیں کہتا یہود تو ہیں ہی مخالف ہیں، ہاں وہ تو اول روز سے اسلام کے مخالف ہیں، میری بات ان نام نہاد مسلمانوں سے ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اس گھر کی حفاظت کی طرف نہیں دیکھتے ہیں جس کی خاطر آج حسن نصر اللہ۔ اور دیکھو کردار یہ ہوتا ہے دوستو، جس نے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے، جس نے بیٹیوں کے لاشیں اٹھائے، جس نے بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، جس نے پہلے گھر لٹایا ہے پھر دوسرے لوگوں کو جہاد کا شوق دلایا ہے۔ یہ کربلا کی سیرت ہے۔ کربلا کیا ہے؟ حسین نے پہلے بیٹوں کا لاشا اٹھایا ہے، پہلے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے۔ رات کے سائے میں جہاں حبیب کو شہادت کی دعوت حسین دے رہا تھا، وہاں اکبر کو بھی شہادت کا پیغام دے رہا تھا۔ جہاں زریر و بریر کو حسین پیغام شہادت سنا رہا تھا، وہاں قاسم و حضرت علی اصغر کا نام بھی لے رہا تھا۔ جہاں حسین ابن علی حضرت مسلم ابن اوسجہ اور رنگ کے کالے جان کو پیغام شہادت دے رہا تھا، وہاں اپنے کڑیل جوان عباس کو بھی پیغام شہادت دے رہا تھا۔ یاد رکھنا کردار کی پاکیزگی اسی کے اندر ہے۔ خود عمل کرو تاکہ لوگ تیرے عمل سے اپنے عمل کو پاکیزہ بنا لے، تیرے کردار سے اپنے کردار کو پاکیزہ بنا لے، تیری سیرت سے اپنی سیرت کو پاکیزہ بنا لے۔ میرا سلام ہو اس رائے حق کے شہید پر، میرا سلام ہو اس زہرا کے لال پر، میرا سلام ہو اس علی کے بیٹے پر، میرا سلام ہو اس حسین کے لاڈلے پر، میرا سلام ہو سید حسن نصر اللہ تیرے جسم پاک پر کہ جس کے خون کا ایک ایک قطرہ کسی ذاتی مفاد کی خاطر نہیں، کسی دنیا کے اقتدار کی خاطر نہیں، کسی دنیا کے لالچ کی خاطر نہیں، بلکہ تیرا ایک ایک قطرہ اگر بہا گیا ہے تو اللہ کے اسلام کی خاطر بہا۔ رسول کے دین کے خاطر بہا گیا ہے، اور الحمدللہ یاد رکھنا اب دنیا جاگ چکی ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہی روایات کی وہ باتیں ہیں کہ جہاں فرزند رسول زہرا کے بیٹے جگر گوشہ بطول امام مہدی کے ظہور کی تیاریاں تیز تر ہو رہی ہے۔ شیعان حیدر قرار آئیے آپ اور میں اپنی ذمہ داری کو انجام دے۔ حسن نصر اللہ تو لبنان میں شہید ہو گئے، انہوں نے تو آواز حق کو بلند کر دیا، لیکن ایک ذمہ داری وہ ہے جو ہماری بھی ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ شہادت بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، شہادت کے لیے بھی کردار چاہیے ہوتا ہے، شہادت کے لیے بھی عمل چاہیے ہوتا ہے، شہادت کے لیے بھی تیاری چاہیے ہوتی ہے۔ کتنا بڑا یہ عالم اور عارف تھا سید حسن نصر اللہ، جس نے شہادت سے چند دن پہلے کہا تھا میں تمہارے درمیان زیادہ دیر نہیں رہ رہا ہوں، میرا وقت آ پہنچا ہے۔ اس کا مطلب
مطلب یہ ہے کہ شہادت جسے ملتی ہے اللہ کا اس سے رابطہ ہوتا ہے، رب کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے، اور رب اسے بتا رہا ہوتا ہے اپنے سارے کام۔ الحمدللہ یہ ضرور افسوس ہے، یہ ضرور غم ہے کہ ایک سید، ایک عالم بعمل، ایک آیت اللہ، ایک فرزند زہرا آج ہمارے بیچ سے چلا گیا ہے، لیکن ہم دنیا کے یہود و ہنود کو پیغام ضرور دیں گے اور دنیا کے ان فاسقوں فاجروں کو ضرور بتائیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ حسن نصر اللہ کے جانے سے یہ اسلام کی تاریخ ختم ہو گئی ہے، یہ دین ختم ہو گیا ہے، یہ جہاد ختم ہو گیا، نہیں۔ الحمدللہ جیسا کہ خامنائی رہبر عظیم نے کہا ہے کہ پھر ایک حسن نصر اللہ چلا گیا، اللہ 20 اور حسن نصر اللہ عطا کرے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا، مل کے سارے بولو، لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ اپنا کردار ادا کیجئے، اور آپ کا کردار، میں ایک بات کبھی کبھی سنتا ہوں، لوگ کہتے ہیں صاحب کیا کرے، معاشرہ ہی سارا بگڑا ہوا ہے، میری اچھائی سے کیا ہوگا، میری نیکی سے کیا ہوگا۔ نہ میرے دوستو، کبھی قرآن، یہ آخری لفظ کہنے لگا ہو، کبھی قرآن کھول کے پڑھا کرو۔ جب اللہ کے نبی ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا، ابراہیم آگ میں ڈل رہے تھے، پوری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، ایک ہدہد تھا جو چونچ میں پانی بھر کے ابراہیم کی آگ بجھانے چلا تھا۔ یہ ایک چھٹانگ کا پرندہ ہے، چند قطرے اپنی چونچ میں بھر کے، سب پرندوں نے کہا کیا ہو گیا ہے، کہاں جا رہا ہے ہدہد؟ کہا ابراہیم کی آگ بجھانے۔ کہا کیا تیرے ان قطروں سے وہ آگ بجھ سکتی ہے جس کو پورے ملک کی لکڑیوں کو جلا کے بنایا گیا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے کہ میرے قطروں سے آگ تو نہیں بجھے گی۔ کہا پھر کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ 14,000 سال کے بعد جب میرا ذکر ہوگا تو پتہ چلے گا آگ لگانے والا کون تھا، آگ بجھانے والا۔ نتیجہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مت سوچئے میرے اس کام سے کیا ہوگا۔ آپ کی ذمہ داری ہے عمل کرنا، آپ کی ذمہ داری ہے دین کا درد رکھنا، آپ کی ذمہ داری ہے سیرت اہل بیت کو فالو کرنا، آپ کی ذمہ داری ہے دین مصطفیٰ کی حفاظت کرنا۔ نتیجہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ کم از کم اتنا تو یقین ہوگا کہ تم دین بگاڑنے والوں میں نہیں، دین بچانے والوں میں ہو۔ تم دین بگاڑنے والوں میں نہیں، تم دین سلجھانے والوں میں ہو۔ لہذا میرے مومن بھائیو، اپنی نسلوں کو دیندار بنائیے، اپنے گھروں کو دیندار بنائیے، اور پھر اس گھر کا پیروکار بنائیے جس گھر جیسا کائنات میں کوئی گھر موجود نہیں ہے، جس کو اتنا امت نے ستایا ہے، اتنا امت نے ستایا ہے کہ اس گھر کے دروازے پہ کبھی کوئی لکڑیاں لے کر، اتنا اس امت نے ستایا ہے، کبھی اس کے دروازے پہ کوئی آگ لایا ہے، کبھی اس کے دروازے پہ کوئی لکڑیاں لایا ہے، کبھی اس کے دروازے پہ کوئی دھمکیاں لایا ہے۔